عبادات سے متعلق بہت سارے احکامات بیان فرمائے. مثلا نماز پڑھنے کا حکم دیا، روزہ رکھنے کا حکم دیا، زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، حج کرنے کا حکم دیا، تلاوت کرنے کا حکم دیا. لیکن ان تمام احکام کو اللہ نے محدود کر دیا. نمازیں 5 ہیں، روزہ 1 مہینے کا ہے، زکوٰۃ 2.5% ہے، حج زندگی 1 مرتبہ ہے. کسی عبادت کے متعلق یہ نہیں کہا یہ عبادت کثیر کرو. صرف ایک عبادت ایسی ہے جس کے بارے میں فرمایا اس کو کثیر کرو. اذکروا اللہ کثیرا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. ہر عبادت بہت بڑی ہے لیکن اللہ نے ذکر کے بارے میں فرمایا وَلَذِکْرُ اللَّهِ اکبر. اللہ کا ذکر سب سے بڑا عمل ہے. اس ذکر کی ایک قسم یہ ہے جو کی جاتی ہے، اس کے لیے نمبر 1 اجازت دینی ہوتی ہے کہ میں یہ ذکر شروع کروں گا. پھر جب ذکر کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو یہاں یہ ذکر دراصل تربیت ہے، اسی ترتیب کے مطابق اپنے گھروں میں ذکر کرنا ہے. اس کے نتیجے میں دل کی حالت آہستہ آہستہ بدل کر سدھار پر آ جاتی ہے. دل میں برے خیالات نہیں آئیں گے، برے تصورات نہیں آئیں گے، غفلت طاری نہیں ہوگی، آخرت کی فکر ہوگی، اپنے اعمال کے حساب کی فکر ہوگی، اپنے ہر عمل کی اپنے عمل کے متعلق خیال رہے گا کہ مجھے اس کا اللہ کے ہاں جواب دینا ہے، وغیرہ وغیرہ. بہت فائدے. چونکہ اللہ نے کہا ذکر بے شمار ہے اس لیے اس کو کوئی تعداد ہی نہیں ہے، لیکن بے شمار کی تعداد عمل میں لانا عام طور پر آسان نہیں ہوتا. اس لیے تمام بزرگوں نے اپنے اپنے ترتیب کے مطابق ذکر کی شکل مقرر کی. جیسے نقش بندی بزرگوں کے ہاں بھی ذکر ہے، ان کی ترتیب دوسری ہے. سہروردی بزرگوں کے ہاں ذکر ہے، ان کی ترتیب دوسری ہے. یہاں کشمیر میں اویسیہ سلسلہ تھا، ان کے ذکر کی ترتیب دوسری ہے. چشتیہ بزرگان دین ہیں، ان کی ذکر کی ترتیب دوسری ہے. یہ جو یہاں ذکر کیا جاتا ہے یہ چشتی خاندان کے بزرگوں کا ذکر ہے. حضرت مولانا معین الدین اجمری نور اللہ مرکزہ، خواجہ معین الدین اجمری رحمۃ اللہ علیہ، جن کے ذریعے سے بر صغیر میں اسلام آیا، خاص طور پر اس حصے میں جس حصے میں حضرت خواجہ صاحب دفن ہیں، اس حصے اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں حضرت کے ذریعے سے لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے. ایک انگریز مصنف نے لکھا ہے، ارنالڈ اس کا نام ہے، اس نے لکھا ہے کہ 90 لاکھ لوگ ان کے ہاتھ میں مسلمان ہوئے. ان کے ہاتھ میں کوئی تلوار نہیں تھی، ان کے ہاتھ میں کوئی دولت نہیں تھی، ان کے ہاتھ کوئی لالچ نہیں تھا، اور ان کے ہاں کوئی آرگومنٹ نہیں تھا. یعنی وہ ایسا نہیں کہ بحث کریں گے، بحث کرنے کے بعد دوسروں کو ہرا دیں گے پھر وہ اسلام قبول کریں گے. نہیں، نہ دولت، نہ تلوار، نہ آرگومنٹ، نہ فلسفہ، نہ بحث، نہ مناظرہ. بس دل صاف تھا، لوگ آتے تھے، زیارت ہوتی تھی، چند باتیں سنتے تھے اور لوگ ایمان قبول کرتے تھے. جیسے کشمیر میں حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسلام پھیلایا تو ان کے پاس نہ دولت، نہ پاور، نہ پریشر، نہ لالچ، کچھ نہیں، کیونکہ ذکر اللہ اور اللہ کی روحانی عبادت کے نتیجے میں ان کی روح منور تھی. اس لیے جب لوگ ان سے ملتے تھے، بات ہوتی تھی تو دل پلٹ جاتا تھا. جب دل میں نورانیت نہیں ہوتی ہے تو آدمی گھنٹوں بات کرتا ہے تو اثرات نہیں ہوتے، اور جب دل نورانی ہوتا ہے تو چند منٹ کی بات سے یہ دل کے اندر نورانیت کہاں سے آئے گی؟ اس کا طریقہ ذکر ہے. جب ذکر کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو طریقہ اس کا یہ ہے کہ پہلے اپنے تمام بزرگوں کی اصالِ ثواب کریں. اپنے تمام بزرگوں کی اصالِ ثواب کرنے کے 2 طریقے ہیں. ایک یہ ہے کہ یاسین شریف پڑھیں اور تمام بزرگوں کے اصالِ ثواب کریں. یہ ہماری چین ہے، ہم سے لے کر کے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک. جیسے حدیث میں ہم جب حدیث پڑھتے ہیں تو ہم کہیں گے ہم نے اس سے پڑھی، انہوں 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 نے اس سے پڑھی، ہوتے ہوتے حضور کی ذات تک پہنچے اور بیچ میں کہیں کنیکشن نہیں کٹے گا. سیف اسی طرح سے جیسے پاور ہاؤس، یہاں لائٹ ہے، اس کا مطلب پاور ہاؤس کے ساتھ ہمارا کنیکشن ہے. یہ پاور ہاؤس کہاں ہے ہمیں نہیں معلوم، لیکن کنیکشن ہے، اس لیے ہمارا لائٹ. ٹھیک اسی طرح سے حدیث کا ہمارا سلسلہ ہے، فقہ کا ہمارا سلسلہ ہے. ہمارا فقہ کا سلسلہ ہم سے چل کر امام اعظم، اور امام اعظم سے اوپر چل کر کے پھر امام اعظم سے اوپر چل کر کے حماد، حماد کے بعد ابراہیم نقی، ابراہیم نقی کے بعد پھر حضرت علقمہ، علقمہ کے بعد عبداللہ بن مسعود اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح سے ہمارا یہ سلسلہ تصوف ہے، یہ بھی ہمارا ہم سے لے کر کے
اللہ کے نبی علیہ السلام کا پورا کنیکشن جڑا ہوا مطلب ہم نے بیعت کی فلانے بزرگ سے، وہ فلانے بزرگ سے، ہوتے ہوتے اللہ کے نبی علیہ السلام تک سلسلہ جڑے گا. تو گویا ایک ہمارا کنیکشن، روحانی کنیکشن حضور کی ذات تک پہنچتا ہے بذریعہ تصوف. ہماری حدیث کا سلسلہ حضور کی ذات تک پہنچتا ہے بذریعہ محدثین. ہمارے فقہ کا سلسلہ اللہ کے نبی علیہ السلام تک پہنچتا ہے بذریعہ فقہ اسلام. تو تین چار کنیکشن ہمارے اللہ کے نبی کے ساتھ الحمدللہ ہیں. اس کنیکشن کو مضبوط کرنے کے لیے ضرورت ہے ان تمام بزرگوں کی ایثار ثواب کیا جائے. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، وہ جو کنیکشن ہے اس کنیکشن میں مضبوطی آتی ہے. وہ ایثار ثواب ہے یاسین شریف پڑھ کر یا کم سے کم قل ہو اللہ شریف پڑھ کر، جیسے یہاں پڑھا گیا درود شریف، علم شریف، قل ہو اللہ شریف اور پھر درود شریف پڑھ کر ایثار ثواب زبان سے بولیں یا دیں. اس کے بعد پھر ذکر شروع کرتے ہیں لا الہ الا اللہ 3 مرتبہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ. نیت یہ کرنی ہوتی کہ میرے دل کے اندر جتنی گندگیاں ہیں وہ نکال کر میں باہر کرتا ہوں اور اللہ کا نور اپنے دل میں لاتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے جب صحابی کلمہ پڑھتا تو ایک ہی مرتبہ کلمہ پڑھنے سے اس کی ساری گندگی صاف ہو جاتی ہیں. ہم چونکہ اتنے طویل دور کے بعد آئے ہیں اس لیے ہم بار بار کلمہ پڑھنے کے بعد بھی ہماری اتنی صفائی نہیں ہوتی ہے. اس لیے ہمیں بار بار لا الہ الا اللہ کرنا پڑتا ہے تاکہ یہ دل صاف ہو جائے. پھر جب صفائی کچھ ہو گئی پھر چاہتے ہیں اللہ اندر آ جائے، پھر اندر اللہ 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 الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، کچھ نہیں صرف اللہ، کچھ نہیں صرف اللہ، پھر اللہ اللہ، دل میں بھی اللہ، دماغ میں بھی اللہ. پھر آخر میں یہ اس کو کہتے ہیں 12 تسبیح ہیں، یہ 13. بس یہ جب آدمی مسلسل کرتا رہتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کے اثرات پورے جسم پر اور پورے قلب پر طاری ہونے لگتے ہیں. پھر وہ اثرات میں قسم قسم کی چیزیں آتی ہیں اور وہ بہت لمبا سلسلہ ہے. تو ذکر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جتنا ہو سکے دھیان سے کریں، توجہ سے کریں. اللہ سن رہے ہیں، میں اللہ کے علاوہ باقی کو دل سے نکال رہا ہوں، اللہ میرے دل میں آئے گا. ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوگا تو اللہ کو راضی کرنے کی فکر ہوگی، اللہ کو ناراض کرنے کے کاموں سے بچیں گے. پھر ہمارے جب مسائل ہوں گے وہ اللہ کے سامنے پیش کریں گے، اللہ ان مسائل کو حل کریں گے. کہ بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ کمزور ہے تو پھر اللہ تعالیٰ شاموں کے سامنے مسائل پیش اللہ پوچھے. اللہ فرماتے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تم مجھے یاد رکھو. اور یاد رکھنا ہے ہر وقت، یاد رکھنا ہے ہر وقت. اللہ بھی ہم کو ہر وقت یاد رکھے. ٹھیک ہے، یاد رکھیں گے ہر وقت. وہ کیسے ہوگا؟ اسی کے لیے مشق، یہ ٹریننگ ہے، یہ ایکسرسائز ہے. اس ایکسرسائز کے ذریعے سے ہم وہ ٹریننگ لیتے ہیں کہ ہم ہر وقت اللہ کو یاد رکھیں. یہاں تک کہ آنکھ کھل گئی تو سب سے پہلے اللہ کا یاد آیا، اللہ کا خیال آ گیا کہ اللہ نے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما امات. ہر مرحلے کے بعد اللہ، ہم چل رہے تھے پتا گر گیا، فوراً خیال آ گیا اللہ کے فیصلے سے پتا پہلے سبز ہوا، پہلے بنا، پھر سبز ہوا، پھر خوش ہوا، اور اللہ کے فیصلے سے پتا نیچے گر رہا. کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کوئی پتا بھی نہیں ہوتا میری فیصلے کے بعد. ہر ایکشن پر اللہ کا تصور ذہن میں آ جائے. یہ کیفیت ایمان والے کی ہو جانی چاہیے. اس کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے اللہ 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 اور اللہ، یہی مقصد. اور جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی تو یہ بندہ مقرب عند اللہ بن جاتا ہے. جب مقرب عند اللہ بنے گا پھر اللہ کی معرفت، اسی کو بعد میں کہتے ہیں عارف باللہ. پھر ایک مرحلہ یہ بھی آتا ہے کہ ذکر کرتے کرتے انسان کی اپنی کوئی تمنا ہی نہیں. آپ کیا کھائیں گے کا کچھ نہیں جو اللہ کھلائیں گے، آپ کیا کپڑا پہنیں گے کا کچھ نہیں جو اللہ پہنائیں گے. ایک شخص نے ایک عورت باندھی خرید کر کے یا نوکر غلام خرید کر کے لایا، غلام خرید کر کے گھر لایا یا باندھی خرید کر کے گھر لائی تو اس سے پوچھا آپ کیا کھائیں گے؟ تو جو آپ کھلائیں گے. آپ کپڑے کیا پہنیں گے؟ تو جو آپ کپڑے پہنائیں گے. آپ کیا کام کریں گے؟ تو جو آپ کریں گے. آپ کے سونے کا معمول کیا ہے؟ کہا میرا کوئی سونے کا معمول نہیں، میں تو آپ کی باندھی ہوں. جب آپ کہیں گے تب میں سوؤں گی، نہیں تو مجھے. آپ کیا کیا کام کر سکتی ہیں؟ جو آپ مجھے کریں گے. کہا تمہاری اپنی کوئی پسند ہے؟ کہا میں کیسے پسند کر سکتا ہوں، میں تو باندھی ہوں. اس بزرگ نے کہا تم نے تو مجھے وہ سبق دیا جو آج تک مجھے کوئی نہیں دے سکا. یہ تو مجھے اپنے اللہ کو کہنا چاہیے تھا کہ اللہ میری کوئی چوائس نہیں، میرا کوئی شوق نہیں، میری کوئی طلب نہیں، میری کوئی تمنا نہیں. یا اللہ اگر آپ فیصلہ کرتے ہیں تجھے بیمار رکھنا ہے میں تیار. اگر آپ فیصلہ کرتے ہیں مجھے تجھے بہت کھلانا ہے یا اللہ میں تیار. اگر آپ کا فیصلہ مجھے تجھے بھوکا رکھنا ہے میں اس کے لیے بھی تیار. یا اللہ اگر آپ مجھے فیصلہ کرتے ہیں تو مجھے سڑک پر رہنا ہے میں اس کے لیے تیار. یا اللہ میری تو اپنی کچھ بھی نہیں ہے، میں تو آپ کا بندہ ہوں، جیسے آپ رکھیں گے. جب یہ کیفیت اس کو کہتے ہیں تفویض اللہ، یعنی کہ بندے نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، میری اپنی کوئی چوائس نہیں.
لیکن یہ تو بہت اونچا مقام ہے، یہ تو ہم جیسوں نے کہتے ہیں یا اللہ بیماری بھی آپ کی نعمت ہے، میں اس کا انکار نہیں کر سکتا، میں کیسے کہوں گا بیماری آپ واپس دے دیں، آپ کی مرضی کے بغیر بیماری آ ہی نہیں سکتی، میں تو آپ کو خوش کرنا چاہوں گا، آپ اگر مجھے بیمار رکھ کر خوش رکھتے ہیں تو میں تیار، اگر آپ، یہ تو خیر بہت اونچا مقام ہے۔